فرینڈس، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کے بارے میں وہ معلومات جو ہو سکتا ہے ایگزام میں آ جائے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے ذہن سے رہ جاتی ہے، آج میں وہ ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ علامہ اقبال کی ولادت 1877 میں ہوئی تھی اور وفات 1938 میں۔ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ہو سکتا ہے کچھ اس طرح سے کوشچن آ جائے کہ کون کہاں پیدا ہوا، تو اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شمس العلماء مولوی سید میر حسن سے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے کس سے تعلیم حاصل کی؟ شمس العلماء مولوی سید میر حسن سے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ سیالکوٹ ہی میں ایک انگریزی اسکول سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ اسکاچ مشن اسکول سے FA کیا۔ لاہور میں اعلیٰ تعلیم پائی۔ ابتدائی تعلیم کے زمانے میں ہی شعر کہنے لگے۔ اس وقت ہندوستان میں داغ کی شاعری کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ داغ دہلوی کی شاعری کا ڈنکا بج رہا تھا۔ تو ابتدا میں اقبال نے خط و کتابت کے ذریعے ان سے اصلاح لی۔ جو داغ دہلوی ہیں ان سے اصلاح لی ہے کس نے؟ علامہ اقبال نے۔ لاہور ہی میں تعلیم کے دوران پروفیسر ارنالڈ سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ یہ ورڈ بھی یاد رکھنا ہے، پروفیسر ارنالڈ سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ جب پروفیسر ارنالڈ انگلینڈ چلے گئے تو ان کے اصرار پر اقبال نے 1905 میں یورپ کا سفر کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ 1905 میں یورپ کے سفر کیا۔ وہاں فلسفے میں مزید مہارت پیدا کی اور فارسی ادب کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ اس کے بعد لندن واپس آ کر بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ پہلے کہاں گئے؟ یہ یورپ گئے، پھر وہاں سے کہاں گئے؟ لندن۔ یہاں پر انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ 1908 میں ہندوستان واپس آئے اور 1908 میں یہ واپس کہاں آ گئے؟ ہندوستان، اور شائستہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے۔ اس کے بعد بیرسٹری شروع کر دی، مطلب وکالت کا کام شروع کر دیا۔ اقبال کی عالمگیر مقبولیت اور علمی مرتبہ سے متاثر ہو کر حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ کس حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دیا تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر آئے گا حکومت برطانیہ نے۔ اس کے علاوہ بھی انہیں مختلف اعزازات پیش کیے گئے۔ علامہ اقبال نے ایک طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کیا، مطلب آخری وقت میں یہ بیمار ہو گئے تھے اور پھر لاہور میں یہ انتقال ہوا ان کا۔ علامہ اقبال کی نگارشات میں انگریزی، اردو اور فارسی نثر و نظم کا کثیر سرمایہ شامل ہے۔ اردو میں ان کے شعری مجموعے بانگ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم ہیں۔ ارمغان حجاز ان کے اردو اور فارسی کلام کا مشترک مجموعہ ہے۔ ابھی ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ بانگ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم اور ساتھ ہی ارمغان حجاز یہ کب شائع ہوئی۔ فارسی میں اقبال کے کئی مجموعے ہیں، فارسی میں بھی ان کے کئی مجموعے ہیں۔ اب آپ پڑھتے ہیں۔ اقبال نے شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا۔ اقبال نے کیا کرا؟ جو شاعری تھی اس کو پیغام کا ذریعہ بنایا۔ ان کی فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ کار فرما ہے۔ اقبال کے افکار میں فلسفہ خودی کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوشچن آ جائے کس کے فلسفے میں خودی کی حیثیت ملتی ہے، تو ہمیں کیا آنسر لگانا ہے؟ اقبال۔ اقبال کی مذہبی فکر بھی ان کے شاعری کا اہم جز ہے، مطلب ان کی جو شاعری ہے ان میں مذہب جھلکتا ہے۔ مغرب کی ذہنی غلامی سے آزادی کے خیالات ان کے یہاں نمایاں ہیں۔ علامہ اقبال کی شعری مجموعوں کی ترتیب ماہ سال اشاعت۔ ہو سکتا ہے اس طرح کچھ الگ پیٹرن پہ کوشچن آ جائے
تو ہم نے سوچا اس طرح سے لے آئیں۔ تو سب سے پہلے آئی تھی بانگے درا۔ بانگے درا کس سال میں آئی تھی؟ بانگے درا آئی تھی 1924 میں۔ اس کے بعد آئی تھی دوسرے نمبر پہ بال جبرائیل۔ بال جبرائیل آئی تھی 1935 عیسوی میں، اور اس کے بعد آئی تھی ضرب کلیم۔ ضرب کلیم آئی تھی 1936 عیسوی میں۔ بانگے درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم، جو یہ تینوں ہیں 1 2 3، یہ تینوں جو ہیں یہ اردو کے کلام ہیں ان کے۔ اقبال کا چوتھا شعری مجموعہ ارمغان حجاز ہے، جو 1938 عیسوی میں شائع ہوا، اور یہ اردو اور فارسی دونوں کا مشترک مجموعہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں۔